بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الندوہ کی طرف سے جو اتوار کا جو سیشن ہوتا ہے اس کا پروگرام الحمدللہ نشر کیا جا رہا ہے، تو آج الہاد پر بات ہوگی پہلے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب، کچھ سوال ہیں اس کے جواب مفتی صاحب سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو ملیں گے۔ تو مفتی صاحب انشاءاللہ شروع کیجیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں علم کے مختلف درجات رکھے ہیں۔ کچھ علوم قطعی اور یقینی ہوتے ہیں، اور کچھ علوم محض احتمال اور شک کے درجے میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جتنے بھی نہ ماننے والے ہیں ان تمام لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا ماننا اور نہ ماننا دونوں ہمیں کس ذریعے سے معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک نظریہ ہے کہ خدا ہے، اور ایک نظریہ ہے کہ خدا نہیں ہے۔ ایک نظریہ ہے کہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو یہ کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی نظریے کا قائل نہ ہو۔ پاگل آدمی جو کچھ کہتا ہے، کوئی شخص اس کے دماغ میں تو نہیں گھس سکتا، لیکن اس کی سوچ کے نظام میں جو خلل پڑا ہے، یہ زبان سے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ پاگل نہیں ہے اور وہ کچھ اول فول بکتا ہے، اور جان بوجھ کے ایسی حرکت کر رہا ہے، تو بھی اس کے ذہن میں ایک نظریہ تو ہے کہ کسی کو بے وقوف بناؤں یا لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کروں یا اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کروں۔ تو جو کچھ بھی ہے، سچ یا جھوٹ، حق یا باطل، سچائی پہ مبنی تھیوریز اور باطل کی تشریح اور لوگوں کی تحمیق، یہ تمام نظریات کا سورس کیا ہے؟ خبر کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور خبر میں پورا احتمال یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو۔ ایک آدمی خبر دیتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا خبر دیتا ہے کہ ایکسیڈنٹ واقعی ہوا ہے،
لیکن میں نے خود دیکھا لوگ مریض تھے اور کسی کا بھی انتقال نہیں ہوا تھا. اب یہ بھی خبر ہے اور وہ بھی خبر ہے. دنیا بھر کے جتنے اخبارات جتنی بھی خبریں چھاپتے ہیں بنیادی طور پہ وہ ایک علم یا خبر کو دیتے ہیں، اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہو اور احتمال یہ بھی ہے کہ یہ سچ ہو. کسی ملک کے رپورٹرز اگر سچے ہوں گے اور تحقیق کے ذرائع بھی میسر ہوں گے اور بنیادی طور پر انسان بنے ہوئے ہوں گے، تو اس کے بعد خبر دیتے ہوئے بھی وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کریں گے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور سچ بولیں گے. اور جن اقوام میں ایسے نہیں ہوتا ان کے پریس کو سنسنی خیز اشیاء سے زیادہ پھر اور کسی خبر سے دلچسپی بھی نہیں ہوتی. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو کتے نے کاٹ لیا، یہ کوئی خبر نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ ایک انسان نے کتے کو کاٹ لیا. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ خبر یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو کتے نے کاٹ لیا، کتے کاٹتے ہی رہتے ہیں. خبر یہ ہے کہ ایک انسان نے کتے کو کاٹ لیا. تو وہ سنسنی پھیلاتے ہیں، اور اسی لیے ان ممالک میں خبر صحیح علم کا نتیجہ نہیں ہوتی. خبر جو صحیح علم کا نتیجہ ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ ان ممالک میں جہاں پہ جھوٹ بولنا جرم بھی سمجھا جاتا ہو اور جھوٹ بولنے سے پرسنالٹی داغدار ہو جاتی ہو. تو خبر میں احتمال رہتا ہے کہ ممکن ہے سچ ہو، ممکن ہے جھوٹ ہو، لیکن قطعی علم نہیں ہے. خبر سے جب ترقی کرتا ہے کوئی آدمی تو شہادت دیتا ہے، اور شہادت اور گواہی یا تو کبھی وہ اس لیے دیتا ہے کہ اگر یہ خبر جھوٹی نکلے تو اسے سزا ملے. پھر وہ خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ سزا جو دینے والی اتھارٹی ہے وہ یا اللہ ہے یا پھر اس کا مخاطب ہے، اور کہتا ہے کہ فلاں نے چوری کی ہے، اور اگر یہ ثابت نہ ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. اور کبھی کہتا ہے کہ فلاں نے چوری کی ہے اور میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں نا تو خدا مجھے کل تک زندہ نہ رکھے، تو اس نے سزا اللہ کے حوالے کر دی. پھر کبھی اپنی اس شہادت کو پختہ کرنے کے لیے وہ اپنی سزا اس کے تنفیذ کے لیے اللہ کو منتخب کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میری بیوی کی قسم، تمہارے سر کی قسم، میرے بچوں کی قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں. تو گویا وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ اگر میری خبر جھوٹی ہو
یا جو شہادت دے رہا ہوں یہ جھوٹی ہو تو میری بیوی مر جائے، بچے مر جائیں، جس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے یہ مر جائے۔ اس کے باوجود ہزاروں لوگ جھوٹی شہادت دیتے ہیں، اور جھوٹی شہادت اور شہادتوں کی بنا پر فیصلہ کر دینا، اس کی روک تھام سوائے اللہ کے خوف کے اور کوئی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی جو فیصلے کرتے ہیں وہ ظاہری شہادتوں ہی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو ایک پلاٹ دیا تھا، زمین تھی، اور ایک آدمی نے، یہودی نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اور مقدمہ جب دائر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد اس کا گواہ کون ہے؟ تو نہیں، وہ زمین حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اپنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی۔ تو پوچھا کہ گواہ کون ہے؟ ان کا اللہ کے رسول میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا سعد پھر اس صورت میں اس سے قسم لی جائے گی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جس یہودی سے آپ قسم لے رہے ہیں اسے خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، اور یہ تو جھوٹی قسم اٹھا لے گا اور میری زمین ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعد، میں ظاہری حالات کے مطابق ہی تو فیصلہ کروں گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے جھوٹی قسم کے ذریعے ایک پلاٹ لے لے گا تو قطعۃ من جہنم، حقیقت میں وہ جہنم میں اپنی جگہ خرید رہا ہے۔ اور مسلم کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا دیکھو لوگو، تم میں سے کچھ لوگ بولنے میں چرب زبان ہوتے ہیں، باتیں بہت سلیقے سے بنا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ بیچارے نہیں اپنا مدعا بیان کر پاتے۔ تو اگر کسی انسان نے اپنی زبان کی مہارت سے کوئی چیز مجھ سے لے لی تو حقیقت میں اس نے جہنم خرید لی۔ تو خبر کے بعد شہادت ہوتی ہے، اور شہادت بھی کوئی قطعی علم نہیں ہوتا کہ جس بنا پر آدمی فیصلہ کر دے کہ یہ ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فیصلے فرمائے جو ظاہری شہادتوں کی بنا پر تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ اگر شہادتوں کا اور ان چیزوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اس شخص کو ایسی سزا دیتا، اس عورت کو، کہ لوگ یاد رکھتے کہ جھوٹی شہادت کی سزا کیا ہے۔ شہادت سے بھی ثقہ علم ہونا ضروری نہیں کہ وہ بات اتھینٹسٹی کے درجے پہ پہنچ جائے، موثوق ہو۔ اس لیے ہر جگہ ظن اور شک کا فائدہ رہتا ہی ہے۔ خبر تو ہوتی ہی مشکوک ہے، شہادت وہ بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ کیا پتہ کسی انسان کا کریکٹر کیا ہے؟ اور شہادت کے مشکوک ہو جانے کے بعد بھی جب قطعی علم حاصل نہیں ہوتا جس پہ یقین کیا جا سکے، تو پھر انسان
اپنی پوری زندگی کے بہت سے معاملات کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ علم کے دیگر ذرائع پر عمل کرتا ہے۔ مثلاً اب سادہ سی کوئی مثال اپنی عام زندگی سے اٹھا لیں۔ ایک لڑکی کو ساری زندگی شادی کے بندھن میں بندھنا ہے اور اسے خبر ملتی ہے کہ اس کے شوہر کا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو شہادت کے جو قطعی ذرائع ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی کہ ایک دو چار دن یا ہفتوں کی بات نہیں ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے۔ کیا میری کوئی سوکن اس سے پہلے موجود ہے؟ اور پھر وہ پوری تگ و دو کے ساتھ جو جھوٹی خبر بھی اگر اسے مل گئی ہے تو اس کو قطعی علم تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ قطعی علم حاصل کیسے ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ شہادت اس سے قرآن پہ ہاتھ رکھا، اللہ کی قسم کھائی تو بات ختم ہو گئی، ایسے نہیں ہے۔ علم کی دوسری قسم ریاضیات کی طرح ہوتی ہے، اور میتھمیٹکس میں علم قطعی ہوتا ہے۔ یہ طے شدہ اصول ہے کہ وہ ڈی رکھے گا تو 360 ڈگریز بنے گی۔ 90 ڈگری طے شدہ اصول ہے۔ پائی کا فارمولہ اور 22/7 قطعی اور حتمی چیز ہے۔ 2 اور 2 4 یہ میتھمیٹکس کے علم میں قطعی چیز ہے، اور اتنی قطعی چیز ہے کہ اس کے 2+2 4 کے ہونے کے لیے محض عقل انسانی کافی ہے۔ نہ اسے اس پہ قسم کھانے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس پہ کوئی اور دلیل باندھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ریاضیات، میتھمیٹکس یہ سب کا سب قطعی علم کا مجموعہ ہے۔ اب یہاں آدمی کیا کرے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ میتھمیٹکس اس سلسلے میں ہماری کیا ہیلپ کر سکتی ہے؟ پھر انسانی دماغ جب سوچتا ہے تو اسے یہ چیز پیش آتی ہے کہ قطعی علم کے حصول کے لیے اسے کچھ اور میدان تلاش کرنے پڑیں گے۔ اور مذہب کے معاملے میں قطعی چیز پوری زندگی کو اختیار کرنے کے لیے جیسے میتھمیٹکس ہے، اس طرح کی قطعی اور یقینی چیز چاہیے، تو پھر ظنی علم سے نکل کے قطعی علم میں آنا، شکوک اور شبہات کی دنیا سے نکل کے ہمیشہ کے لیے ایک چیز کو جان جانا، اللہ کے بارے میں اس سے زیادہ اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہے۔ خدا کی نفی کرنی ہے تو قطعی علم چاہیے، خدا کے لیے ہاں کرنی ہے تو قطعی علم چاہیے، ظنی نہیں۔ اس لیے کہ ظنی علم پہ جس میں بہرحال شک کی گنجائش ہو، کوئی بھی آدمی اپنی آخرت کی ساری دنیا اس کے حوالے نہیں کر سکتا۔
یہ زندگی بھی، یہ جہان بھی اور وہ جہان بھی، وہ مانتا ہے اگر تو وہ قطعیت کی بنیاد پر مانتا ہے، شک اور شبہ کی بنیاد پر نہیں مانتا۔ آخر کون سی ایسی مصیبت پڑی ہے کہ وہ شراب نہیں پیتا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس پہ؟ قطعی علم پہ ہے نا کہ اللہ ہے۔ اور دنیا میں جتنے لوگ ناجائز کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ بھی ایک قطعی علم پہ ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، مٹی میں مل جاؤ گے، حساب کتاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی نے پوچھنا ہے، لہٰذا جو جی چاہے اس دنیا میں کرو، اس قطعی یقین کے ساتھ کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ آج کل مسلمان بہت سے خدا کا اقرار زبان سے کرتے ہوئے بھی اپنے اعمال میں قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کا احساس ہو اور قبر اور آخرت یاد رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ بول لے؟ اور قطعیت کے ساتھ یہ احساس اجاگر کرے کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے؟ قطعیت کے ساتھ اس کا یقین ہو کہ اللہ ہے، تو کیسے وہ قومی سطح پہ، فرد کی سطح پہ دھڑلے سے جھوٹ بول دے؟ یہ اس کا عمل اس کے اندر کی خبر دیتا ہے کہ اگر آخرت کا اور اللہ کا کوئی تصور اس کے دماغ میں ہے تو بڑا موہوم ہے، اس میں کوئی یقین کی کیفیت نہیں ہے، ورنہ دیکھتی آنکھوں کے ساتھ کون ہے جو جان بوجھ کے آگ میں اپنا ہاتھ دے دے؟ تو قطعی علم چاہیے کہ اللہ نہیں ہے، اور قطعی علم چاہیے کہ اللہ ہے۔ الحاد میں بھی قطعیت اور ایمان میں بھی قطعیت۔ ایسا قطعی اور یقینی علم نہ تو ہمیں خبر سے مل سکتا ہے، نہ شہادت سے مل سکتا ہے، اور میتھمیٹکس بھی ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی، جو یقین کا مجموعہ ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ میتھمیٹکس میں کیا ہے؟ اب اسے اس سے ثابت کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میرے کپڑے گیلے ہیں، اور اس سے پوچھا جائے کہ کپڑوں کے گیلا ہونے کی دلیل کیا ہے، تو وہ کہے کہ ایفل ٹاور دنیا کا سب سے بڑا مینار ہے۔ تو بھی ایفل ٹاور کو تمہارے کپڑوں کے گیلا ہونے سے تعلق کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے؟ تو میتھمیٹکس سے کہاں پتہ چلے گا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نامعلوم مدت سے قطعیت کے علم کے لیے اور علم قطعی کی تلاش میں، سفر میں، نامعلوم مدت سے جو چل رہا ہے، قطعی علم کا پہلا درجہ وہ جو اختیار کرتا ہے وہ اس کا حسی علم ہے۔ کپ کو چھوتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ قہوہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ آنکھ کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس پہ قطعیت کے ساتھ حکم لگاتا ہے کہ یہ ٹیشو پیپر ہے، اور دوسرا 1000 دلائل قائم کرے کہ یہ ٹیشو پیپر نہیں، ہنڈیا ہے، کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں۔
قطعیت کے ساتھ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کہیں یہ جو وائرنگ ہے جل رہی ہے، اس کی بو آ رہی ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، یہ تو ابا جاموں کی ٹوکری لائے تھے اور آموں کی مہک ہے۔ وہ کہتا ہے ناک بند ہو گیا ہوگا تمہارا، سٹیا گئے ہو، جلدی کرو، دیکھو کہیں بجلی میں آگ تو نہیں لگ گئی۔ یہ قطعی علم ہے۔ اسی طرح کان جو کچھ سنتے ہیں وہ علم کی قطعیت تک پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے مجھے طلاق دی ہے، میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے۔ یا وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، اس نے سنا ہے یا نہیں سنا میری ذمہ داری نہیں ہے، میری زبان سے یہ حرکت ہوئی ہے۔ تو اس کا کلام اور اس پہلے شخص کی قوت شامہ، سونگنے کی قوت اور سننے کی اور چھونے کی، یہ سب چیزیں قطعی شہادتیں۔ حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعیت کے درجے پہ آدمی کو پہنچاتا ہے، اور ساری انسانی زندگی اس پہ موقوف ہے۔ یا تو فالج ہو جائے یا پھر ڈھٹائی پہ آ جائے کہ میں مانوں گا کہ دودھ سفید ہے تو پھر بات ہوگی نا، دودھ تو ہمیشہ کالا ہی ہوا کرتا ہے۔ وگرنہ عمومی انسانی فطرت میں قطعیت کے ساتھ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی شخص کھولتی چائے کو منہ نہیں لگاتا، اور کوئی شخص شدید سردی میں برف پہ جا کے نہیں لیٹ جاتا۔ یہ سب چیزیں قطعیت کے ساتھ علم رکھتی ہیں۔ پھر قطعی علم حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ میتھمیٹکس کے بعد ایک علم تو ہوا حواس خمسہ۔ اس حواس خمسہ کو ملحد استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ کہتا ہے مجھے آنکھ سے نظر نہیں آیا، مجھے کبھی اس کی خوشبو نہیں آئی، میرے کانوں نے اس کی آواز نہیں سنی، اور میں نے اسے چھونے کی کوشش بھی کروں تو چھو نہیں پایا۔ وہ کہتا ہے کہ قطعی علم مجھے نہیں ہے، اور ادھر اس کے مقابلے میں ایک اللہ کو ماننے والا وہ کہتا ہے کہ تمہیں قطعی علم اس لیے حاصل نہیں ہوا کہ تم نے حواس خمسہ کو استعمال کیا، اور ان 5 سینسز کی اپروچ اللہ تک نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں کہ نہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ اس کی آواز کبھی سنی ہے، نہ اسے چھو پایا ہوں، اور نہ ہی کبھی ایسے ہوا ہے کہ براہ راست میں نے اور اس نے آپس میں باتیں کی۔ ملحد پہلا وار یہاں سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حواس خمسہ کی گرفت میں اللہ نہیں ہے۔ واقعی نہیں ہے۔ جن صوفیہ کو اللہ تعالیٰ اپنے حقیقی قرب سے نوازتا ہے، وہ ایک موقع پہ پہنچ کے جسم و جاں کے ایک ایک مسام اور ایک ایک بنے منہ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نظر آ۔
رب ارنی کیف انظر الیک، میرے پروردگار میں تجھے کیسے دیکھوں، میں تجھ پر کیسے نگاہ کر سکتا ہوں۔ قال لن ترانی، اس نے کہا تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اور دیکھو تمہاری تسلی کے لیے ہم اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالتے ہیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ، اور اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اور جب اس کے پروردگار نے اپنی ایک تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، تو جعلہ دکا، اس تجلی نے ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے اور کھیل کھیل کر دیا اس پہاڑ کو۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اچانک اس بجلی اور اس کون کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ ہوتا ہے کہ تجلیات باری تعالی انسان کو کبھی اس مقام تک اپنے فضل سے لے جاتی ہیں۔ اب وہ کہتا ہے علم کا اور کون سا ذریعہ ہے جس سے تم مجھے خدا کی دعوت دیتے ہو؟ ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ کو اور عدم دونوں کو برابر مانتا ہے، اور قطعی علم کا دوسرا سورس، دوسرا ذریعہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہاں پہنچ کے ملحد کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی، اور بالکل ایسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے جو عقل کے درجے کے کیا بچوں کی عقل سے بھی چھوٹی ہوتی، اور وہ ہے اسباب اور ان کے نتائج کا علم، سبب اور مسبب کو ڈھونڈنا۔ ہوا چلتی ہے اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور محسوس کرنے والا اگرچہ اس نے برف کو نہیں دیکھا لیکن کہتا ہے کہ لگتا ہے آج مری میں برف باری ہوئی ہے، دیکھو ادھر کی ہوا کتنی ٹھنڈی آ رہی ہے۔ ہوا چلتی ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو تپش کتنی ہے، اس کا مطلب ہے گرمی ہے۔ تو نہ دیکھنے کے باوجود کہ درجہ حرارت کیا ہے، کہ زمین کے بخارات کی وجہ سے یہ ہوا گرم ہو گئی ہے، وہ اقرار کرتا ہے تپش کا، آگ کا۔ یہ سبب جو پیدا ہوا ہے اس کا اصل کیا ہے وہ اسے پتہ چلتا ہے۔ دھواں دیکھ کر وہ آگ کا حکم لگاتا ہے، اور خون کو دیکھ کر وہ اندازہ نہیں، یقینی علم کے ساتھ کہتا ہے کہ اسے کسی نے مارا ہے، اور پھر مزید آگے بڑھتا ہے کہ پنجے ہیں تو وہ کہتا ہے درندے نے مارا ہے، اور گولی لگی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو اس پہ تو کسی نے فائرنگ کر دی ہے۔ نشانی جس چیز کی ظاہر ہوتی ہے وہ پیچھے چل کے اس نشانی کو کس نے چھوڑا ہے اس وجود پر دلالت کرتی ہے۔ جس طرح ایک مومن آدمی وہاں لاجواب ہو گیا کہ تمہارا خدا نہ میں نے دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ اس کو مس کیا، ٹچ کیا، بالکل ملحد یہاں پہنچ کے کچھ نہیں کر پاتا۔ وہ جتنے دلائل بھی دیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی سے کوئی پوچھے کہ یہ تمہاری اپلیکیشن جو تھی
سروس کی، کس نے ٹائپ کی؟ تو کہے کہ کل 10,000 بندر میرے گھر میں آ گئے تھے اور وہ ساری رات کوٹتے رہے اور جو کمپیوٹر کی نابز بنی ہوئی تھیں ان پہ اچھلتے رہے، اور صبح میں نے اٹھ کے دیکھا تو میری سروس کی اپلیکیشن جسے میں نے ٹائپ کرنا تھا ٹائپ ہو کے باہر نکلی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی۔ ہے بھلا یہ کوئی ماننے کی بات؟ میں جا رہا تھا، سوچا ذرا موسم کے حالات پڑھوں، تو معلوم ہوا کہ موسم کے حالات تو رات 1,000 بندر آ گئے تھے، بلیاں آ گئی تھیں، وہ ٹائپ کرتے رہی کمرے میں، اور موسم کے سارے حالات انہوں نے دکھا دی۔ کون مانے گا کہ کس چیز کی ثبوت کے لیے کیا چیز دلیل کے طور پہ استعمال کر رہے؟ یہاں پہنچ کے ملحد کے پاس سوائے اضطراب اور بے چین کے کوئی چیز نہیں رہتی۔ وہ کیسے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ نے اگر اس زمین کا کوئی بنانے والا نہیں ہے تو اس زمین کو ٹلٹ کر کے کیوں بنایا گیا ہے؟ اگر 2 ڈگری اتنے ڈگری کے فاصلے پہ یہ زمین سیدھی ہو جاتی تو اتنی برف باری ہوتی کہ انسانی زندگی کا وجود ہی نہ رہتا، اور اگر ذرا سی اور ٹلٹ ہو جاتی تو تب بھی انسانی زندگی کا وجود باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ سورج اور چاند اور زمین ایک ٹھیک ایگزیکٹ پیمانے سے ناپ کے رکھے گئے ہیں، اب یہ کہتا ہے خود بخود ہی ایسے ہے کوئی تک؟ اور پھر اربوں سال سے یہ اسباب اور نتائج مرتب ہو رہے ہیں نامعلوم تاریخ سے۔ اس خود بخود میں ایک مرتبہ تو بھی تو فرق نہیں آیا۔ کون کہتا ہے کہ اولاد کی پیدائش میں کروموسومز ایک کم ہو جائے اور ایک زیادہ ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اربوں اور کھربوں انسان پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور کھپ رہے ہیں۔ کسی نے یہ نظام نہیں باندھا۔ جس نے باندھا ہے وہ خود کہتا ہے کہ تم خود اپنی تخلیق پر غور کرو، تم کچھ نہیں تھے، پھر ہم نے تمہیں ایک ایسی جگہ پہ ٹھہرا دیا جہاں ہم حفاظت خود کرنے والے تھے، پھر تمہاری ہڈیاں بنی، پھر تمہارا گوشت بنا، پھر ہڈیاں، پھر گوشت کو ہڈیوں پہ چڑھایا گیا، پھر اسے فائنل ٹچ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ جنم لیا اس بچے نے دنیا میں۔ کیسا خوبصورت چہرہ، کیسا ہنستا مسکراتا بچہ، یہ کائنات میں خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ وہ جس نے بنایا ہے وہ خود کہتا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں ہے کہ 1 ڈگری کا فاصلہ طے کر کے وہ چاند سے جا ٹکرائے گی۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس پروردگار نے باندھ دیا ہے ان کو ان کے دائروں میں۔ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر کوئی اپنے دائرے میں گردش کر رہا ہے۔ چکور میں کیوں نہیں گردش کر رہا بھائی؟ دائرے میں کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے وہ کہتا ہے یہ اس نے باندھا ہے، العزیز جو غالب ہے، ایک لمحے میں کائنات کو ادھر سے ادھر کر دے، اٹھا کر پھینک دے، ایک بندش وہ کھول دے سورج کی اور زمین کی۔ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے کے اندر اندر پوری یہ زمین اور کائنات جا کر گرے آگ میں، سورج میں، اور 7ویں گھنٹے میں کسی کو اس کائنات میں پتہ بھی نہ ہو کہ انسان نام کا کوئی آدمی، کوئی جانور، کوئی چیز آئی بھی تھی کہ نہیں تھی، شہادت کے لیے بھی کچھ باقی نہ بچے۔ اسی لیے تو کہتا ہے کہ اس نے باندھا ہے جس کا علم ہے اور جو غالب ہے۔
علم کے بغیر غلبہ پوری تباہی ہے، اور طاقت کے بغیر علم کتابوں میں رہ جانے والی چیز ہے۔ اس لیے وہ اپنی دونوں صفات کو لایا ہے۔ یہ سب خود بخود ہی چل رہا ہے۔ سمندر کے پانی کو نمک ملا دیا ہے، اور اسی لیے وہ کہنے والا کہتا ہے کہ افرأیتم الماء الذی انتم تشربون، تم نے کبھی اس پانی کی حقیقت پہ غور کیا ہے جسے تم پیتے ہو؟ یہ پانی نمک ملایا گیا، چینی کیوں نہ ملائی گئی، مٹھاس کیوں نہ ملائی گئی؟ اگر یہ پانی ہوتا پینے کے قابل سمندروں کا، تو اس پانی کی مٹھاس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ایکسٹرا چیز ڈالی جاتی ہے، مطلب پینے والا پانی۔ اگر یہ پانی پینے کے سمندروں کے سارے پانی پینے کے ہوتے تو اس شوگر کے آپس میں مل جانے سے مٹھاس کے دنیا برباد ہو جاتی، فصلیں نہ اگ پاتی اور انسانی زندگی قائم نہ رہ سکتی۔ اس لیے بیسٹ پریزرور جو نمک تھا اس کو پانی میں ملایا ہے کہ پانی محفوظ رہے۔ آپ کی اس خود بخود نے مٹھاس کیوں نہ ملا دی؟ پھر حیات زندگی کا پیدا کرنا تھا۔ زندگی عمومی طور پہ انسان کیا، جانور کیا، اگر یہاں پانی میٹھا ہوتا تو انسانی زندگی یا حیوانی زندگی ہے جسے مطلقاً آپ کہیے لائف ایگزسٹ نہ کر سکتی۔ تو اس نے نمک ملا کے پانی کو محفوظ کیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت بھی، اور اس کا علم برابر ہے آخری، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس نے یہ چاہا کہ مخلوق آباد رہے اور مخلوق کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی کہ یہ پانی کے بغیر ان کا کام چلے گا نہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ ادھر پانی سارا سالٹڈ ہے، زندگی اسے استعمال نہیں کر سکتی، اور اگر پانی میٹھا ہو وہ سارا سمندروں کا تو بھی زندگی کا وجود نہیں۔ تو ادھر سالٹ ملا دیا اور ادھر سورج کو بنا دیا کہ سورج اپنی دھوپ اس پہ ڈالے، اور جو چیز وزن رکھتی ہے نمک وہ نیچے رہ جائے، اور جو چیز کم وزن کیا ہے وہ ایویپوریٹ ہو کے اوپر چلی جائے۔ اوپر جا کر نمک کے بغیر کا پانی اوپر جا کر بادلوں کی صورت میں برسے، اور برسنے کے بعد یہ انسان اس پانی کو پیے اور کھائے اور استعمال کرے۔ اسی لیے تو وہ چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اور اگر ہم چاہتے تو آپ بارش جو اوپر سے برستی ہے نا تمہارے بادل، ہم اس میں بھی نمک والا پانی پیدا کر دیتے، پھر تم کیا کر سکتے تھے؟ کہ اوپر سے بھی نمکین ہی برستا، تڑپ کے مر جاتے۔ اس لیے وہ چیلنج کرتا ہے کہ کر کے دکھاؤ۔ حیات کو باقی رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، نہیں، حیات کو پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، حیات کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ کیسے موت آ جاتی ہے، کیسے ایکسپائر ہو جاتا ہے؟ اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور مجھ تک پہنچو۔ اس دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا اقرار کرو، موسم کے ٹیمپریچر، اس کے درجہ حرارت یا درجہ برودت کو دیکھ کر حکم لگاؤ کہ کہیں آگ چل رہی ہے یا کہیں پہ برف باری ہوئی ہے۔ اس سے، نشانی سے
اصل مالک کی طرف چلو۔ ففروا الی اللہ، لوگو بھاگو، پلٹو اللہ کی طرف۔ اسی لیے وہ کہتا ہے افرأیتم النار التی انتم تورون، کبھی آگ پہ غور کیا ہے جسے تم تاپتے ہو، سیکتے ہو، جلاتے ہو؟ ہم نے درختوں کو پیدا کیا ہے۔ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، ان درختوں کو زمین سے پیدا کرنا اور اس لکڑی کو خشک بنانا اور پھر اس کے بعد اس پہ تمہیں قابو دے دینا کہ تم اسے جلا لو، یہ درخت تم پیدا کرتے ہو یا ہم نے پیدا کیے ہیں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اور اگر ہم چاہتے تو اس ساری لکڑیوں کو، ان سارے درختوں کو چبایا ہوا جانوروں کا بھوسا بنا دیتے۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اور پھر تم بیٹھ کے باتیں بناتے رہتے، باتیں بنانے کے بس بادشاہ بن جاتے، تم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ٹہنی کو پیدا کر دو۔ مٹی کو بیج کے ساتھ، یہ دوسرا یقینی اور قطعی ذریعہ ہے علم کا کہ آدمی کسی چیز اور نتیجے کو دیکھ کے اصل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ آگ جل رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں دلالت کرتا ہے کہ آگ ہے۔ اور کسی بھی یقینی علم کا درجہ بس پھر تیسرا رہ جاتا ہے، جو سب سے بلند اور بالا درجہ ہے، اس سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے۔ قطعی حصول جو علم کا ہے وہ حضوری ہے، وہ معرفت قلبی ہے۔ یہ وہ جواب تھا جو علامہ اقبال نے کسی کو دیا تھا۔ اب ہمارے بچے پڑھ جاتے ہیں کہ علامہ نے ایک جرمن سے یہ کہا، انہیں کیا پتا کہ اس شخص کے ایک اس فکرے کے پیچھے کتنی لمبی بات ہے۔ اس نے کہا اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل، تو علامہ حقہ پی رہے تھے، انہوں نے صرف ایک لفظ فرمایا، کہا وجدان۔ کمال کی چیز کہی۔ ایسی بات کہی جو صرف وہ شخص کہہ سکتا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو جانتا ہو۔ بس صرف ایک لفظ کا، اس نے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل ان کا وجدان۔ پوچھنے والا اگر اتنا سمجھ سکتا ہوتا یا اتنا سمجھا ہوا ہوتا تو اسے سوال کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہ ایسے ہی ہے ان معاملات کو چھیڑنا، جیسے ہم جیسا نالائق کوئی پوچھنا شروع کر دے کہ آئنسٹائن نے اٹامک بم اور یا اس کی جو تھیوری تھی یہ کیا تھی۔ بھئی تم نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ کرتے تو یہ رہے ہیں کہ چنے بیچتے رہے مثلا، تو اب آ کے کہتے ہیں کہ سونے کی دکان سنبھال لیں۔ یار اپنا کام کرو۔ ساری زندگی یقین کے ان قطعی ذرائع کی ہوا بھی نہیں لگی اور اللہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضوری علم یہ ہے کہ جیسے کوئی پوچھے کہ تم انسان ہو تو اسے بلا تردد، بلا کسی جھجک کے، بغیر سوچے یہ کہنا پڑتا ہے انسان، آدمی ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں۔ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دلیل جو بھی ہے اس کا مدلول خود سے جانتا ہے کہ یہ چیز ہے۔ سیاہ رنگ سے کوئی پوچھے کہ تم سیاہ ہو، سورج سے کوئی پوچھے کہ تم میں دھوپ ہوتی ہے، یہ قطعی اور حضوری علم جو ہے نا، یہ خود بخود سے کافی ہوتا ہے اپنی ذات سے۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس قطعیت کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے کہ انہوں نے بڑی حیرت سے کافروں سے کہا فی اللہ شک، یہ تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟
یہ تمہیں اللہ کے ہونے نہ ہونے کی بحث ہے؟ یہ کیا سوچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اتنا قطعی اور یقینی علم، یہ ہے وہ آدمی جو صاحب یقین ہے، نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفریں، کارکشا، کارساز۔ علامہ اقبال نے جو لکھا ہے نا، اس پہ کرتبہ پہ وہ پڑھنی چاہیے۔ یہ پرکار کا نقطہ ہے، اس کا یقین سارے اسباب اور وسائل اور چیزوں سے ماورا حقیقت کو پا چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ سب چیخ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فرعون یہ سر چڑھا آتا ہے، یہ اس کی فوج آ گئی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، انا لمدرکون، یقیناً ہم پکڑے جائیں گے۔ اب ہم غلام، وہ مالک، اور وہ پکڑ لیں گے، اور پھر جو تعذیب کا ایک سلسلہ پوری قوم پہ مسلط ہوگا کیا؟ انا لمدرکون، یقیناً ہم پکڑے گئے۔ اور وہ جو مرد خدا کا یقین ہے نا، وہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ وہ کہتے ہیں آگے سمندر ہے، پیچھے یہ فرعون کی فوجیں ہیں، جائیں گے کہاں، ہوگا کیا؟ وہ کہتا ہے ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، یقیناً وہ کوئی نجات کی راہ نکال لے گا یہاں۔ اب نجات کی راہ کیا اللہ تعالیٰ نے نکالنی تھی؟ کچھ نہیں، جہاں عین موت تھی، سمندر کی موج، وہیں سے حیات پیدا کر دی، وہیں سے زندگی پیدا کر دی۔ خدا کو کیا، اس کی شان پاک کے مقابلے میں ہے کیا کہ زندگی سے موت پیدا کر دے اور موت سے زندگی پیدا کر دے؟ اللہ کا کمال ہے، عدم سے وجود میں لائے، کوئی سبب اور ذریعہ ہی نہیں ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے، کوئی سبب اور ذریعہ ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کی انگلیوں سے سمندر کی طرح پانی جاری ہو جائے، جیسے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اس طرح پانی جاری ہو جائے۔ کیا گوشت کو پانی سے کیا تعلق ہے؟ لیکن مرد خدا کا یقین جو اس درجے کا ہوتا ہے، وہ ان اسباب وسائل کو اختیار ضرور کرتا ہے، لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کی بیک پر وہ ایک ایسی ذات ہے جو کسی چیز کے نہ ہونے کے باوجود اسے پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کائنات میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ صالح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، انہوں نے کہا تم کوئی معجزہ لاؤ، تو انہوں نے کہا اچھا تم دیکھو اس پہاڑ سے کیا ہوتا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور پہاڑ کے پتھروں سے اونٹنی باہر نکل رہی ہے کوئی بات ایسی جو عقل کوئی دلیل اس کی پیش کر سکے؟ انہوں نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے خاص طور پہ تم لوگوں کے لیے اب بھیج دی ہے، دیکھو لا تمسوہا بسو، اس کو ہاتھ تک نہ لگانا، وگرنہ یہ جس کی اونٹنی ہے نا، اس کا پروردگار، اس کا مالک اونٹنی کا، وہ انتقام لے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ 9 آدمی بیٹھے، لَنُبَيِّتَنَّهُ ثُمَّ نَقُولُ لِوَلِيِّهِ مَا شَهَدتُّ ذَلِكَ بِأَهْلِي۔ یہ آیت دیکھیے گا۔ پھر وہ جمع ہوئے، ان کا رات کہاں گزارو، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دو، اور پھر اس اونٹنی کا پوچھنے والا کوئی آئے تو کہو ہم میں سے کوئی آدمی اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ یہ کیسے اونٹنی کو کس نے کاٹ دیا، ہم نہیں جانتے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَقَرُ النَّاقَ، اس اونٹنی کو انہوں نے کاٹ ڈالا، پھر ہم نے پکڑ لیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، پانی نہیں ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہیں کہ اب پانی کا کریں کیا؟ تو فرمایا جو کچھ بچا کچا ہے لے آؤ، اور بچا کچا پانی ایک لگن میں ڈال کے پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنا دست مبارک اس میں ڈبو دیا، اور 1400 آدمی گواہ ہیں، 1400 آدمی، اتنا جمع غفیر دنیا میں کہ جھوٹ پہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گواہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح اس دن پھوٹ رہا تھا، اور لگن کے کنارے وہ کراس کر کے عبور کر کے باہر کی طرف گر رہا تھا۔ اور آپ نے فرمایا آؤ اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، آؤ اور پانی کو سٹور کر لو، اور آؤ اور تم خود بھی وضو کر لو، اور آؤ اور تم پی بھی لو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ واحد آدمی تھے، انہوں نے کہا میں تو بس اسے پیتا ہی رہا۔ میں نے کہا پھر یہ پانی کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یہ اتنے لوگ سب جھوٹ ہی بولتے رہے۔ یہ ایک مرد خدا کا یقین ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایک یقین تھا اس کا، صالح علیہ السلام کا۔ اسی جو تیسرا ذریعہ ہے نا علم کا، اس پہ کیا دلیل پیش کرنی ہے؟ وہ وجدان ہے، اندر کی گواہی ہے، وہ اندر سے آواز اٹھتی ہے۔ اس لیے جب نزا کا عالم طاری ہوتا ہے اور روح نہیں نکلتی، تو پھر اسٹالن کی بیٹی نے یہ لکھا خود کہ میرے باپ نے کہا کہ عیسائیوں سے کہو اپنے گرجوں میں، اور مسلمانوں سے کہو اپنی مسجدوں میں میرے لیے دعا مانگیں، میں اس تکلیف سے نجات پا جاؤں۔ اپنا لخت جگر، اپنا بیٹا ہسپتال میں بیڈ پہ پڑا ہوا، اور ڈاکٹر کہہ دیں کہ جناب یہ تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی، اس وقت بڑے سے بڑے ملحد کو بھی ہم نے روتے دیکھا ہے۔ اور جس سے محبت ہو، اس کا نقصان جب ہوتا ہے تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں اس کو کیا کر سکتا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ وہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ملحد سے ملحد آدمی بھی پگھل جاتا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو تمہاری اس وقت سنتا ہے جب تم بے قراری کے عالم میں اسے پکار رہے ہوتے ہو۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو اس وقت تمہاری سن کے تمہاری مصیبت کو ختم کر دیتا ہے؟ جب تم ہاتھ پھیلا دیتے ہو، کون ہے جو اس وقت تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے؟ یہ سب اندر کی گواہی ہے۔ اس لیے یہ جتنے بھی خدا کے انکار کرنے والے ہیں نا، وہ میرے بھائی ان چیزوں پر غور کریں۔ بھیا آپ کا اندر گواہی دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ جب مشکلات میں پڑ جاتے ہیں تو آپ خود جھکتے ہیں، کچھ نہیں، سر جھکانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ آستانے، یہ قبریں، یہ مزارات، آپ اسے گمراہی کہیے، کچھ کہیے، جواز عدم جواز کے، یہ مفتیوں کی آپس کی بحثیں ہیں، لیکن جو اندر کا جذبہ ہے نا، وہ چاہتا ہے کسی چیز کو دیکھے، وہ چاہتا ہے کہیں جا کر سر جھکائے، وہ چاہتا ہے کہ کہیں جا کر سکون پائے۔ بھلا مرد خارج سے کہیں دلیل تلاش کرے گا کہ میں مرد ہوں یا نہیں، اس کا اندر گواہی دے گا کہ تم مرد ہو۔ باز کو بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں باز ہوں یا نہیں ہوں؟ باز خود اندر سے گواہی اٹھتی ہے کہ تم ایسے ہو۔ اسی آپ اس پہ غور کریں۔ آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کریں۔ آپ اس طرح سے غور کریں کہ مثلا ہم آپ سے بات کریں، ہم گمراہ ہو گئے ہیں آپ کی نظر میں، آپ ہمیں سمجھائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ نہیں ہے، اور آپ مجھے سمجھا دیں تاکہ ہم یہ جو مسجد اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول اور اپنے آپ کو اس دنیا کے بہت سی نعمتوں سے باز رکھنا
اور خواہش ہونے کے باوجود ان کے قریب نہ پھٹکنا، یہ قبرستان کا بنانا، یہ اپنے بعض بزرگوں کا غم اور دکھ، اور یہ پھر کہ ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ کرتوت تھا کہ جہنم میں نہ چلا گیا، اس سے دل رنجیدہ ہوتا ہے نا۔ آپ ہماری ساتھ ہمدردی کریں یار، ہمیں سمجھا دیں خدا نہیں ہے، سارا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ جب خدا ہی نہیں ہے، قبر میں بھی کسی کو حساب نہیں دینا، آئے ہیں زندگی گزاری اور مر جائیں گے، تو یقین مانیں سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ ہمسائے کی زمین پہ قبضہ کر لیں۔ مزے ہیں نا؟ آپ یقین مانیں، آپ ہمیں سمجھائیں، ہمارا بھی تو کچھ سوچو یار، ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ تو ہے نہیں، اس سے آخر ضرورت کیا پڑی ہے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول اتنا کریں کہ منہ کالا کرے آئیں، کچھ پلا لیں، کچھ اچھی شامیں گزر جائیں۔ آپ ہمارے ساتھ انسانیت کے ناطے ہمدردی کریں، ہم بھی تو انسان ہی ہیں اور ہم گمراہ ہیں۔ آپ ہمیں سمجھائیں۔ اس لیے بھیا ایک لمحے کے لیے، ولیعذ باللہ خدا نہ کرے کہ اس لمحے میں موت کہیں آ جائے، ایک لمحے کے لیے مان لیں آپ کی بات کہ اللہ نہیں ہے، تو فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے کہ ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ نہیں ہے اور آپ فرض کر لیں کہ ہے، تو جو لمحہ آپ فرض کر لیں نا، اس میں ان سے درخواست کریں کہ اگر آپ ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے ٹھیک کر دیں، مجھے اپنا یقین نصیب فرما دیں۔ اس لیے کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے فرض کر لوں کہ اللہ نہیں ہے، آپ فرض کریں گے نا اللہ ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، تو اگر ایک لمحے کے لیے میں فرض کر لوں کہ اللہ نہیں ہے، تو میں سب سے پہلے اس سے یہی کہوں گا کہ تو ہے، اور یہ جو لمحہ آیا ہوا ہے مجھے اس کی نحوست سے نجات دے دے، یقیناً تو ہے۔ تو امید ہے کہ آپ غور فرمائیں گے، ہمارے ساتھ ہمدردی کریں گے، ہم انسانیت میں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم پہ آپ محنت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ رکھے۔ بہت وقت ہو گیا ابھی۔ جی مفتی صاحب، اس پہ سوال ایک سوال اس پہ یہ ہے کہ جو نبوت کا جو مقام ہے اس کے اندر، اور نبوت کی جو، کیونکہ آپ نے مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پہ دی کہ انہوں نے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نبوت کا یقین جو ہے اس میں اور یہ آپ نے جو حضوری کا جو یقین ہے اس میں کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حضوری کی جو معرفت ہوتی ہے وہ یہی چیز ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی میں ترقی کرتے جاتے ہیں، وہ ایک جو بھی درجہ اسے آپ متعین فرما لیں، اسی میں ترقی ہوتی جاتی ہے آگے کو، اسی لیے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں، لامحدود سجدے ہیں اور لامحدود زمانہ ہے، انفینٹی کے ساتھ جا کے وہ چشمے مل جاتے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ذات پاک کی رویت اور اس کی تجلیات میں انسان پر جو علوم کھلتے ہیں اور انسان پر جو ارتقائی مراحل اس کے خود پھر گزرتے ہیں، وہ سیر فی اللہ جب کرتا ہے تو زمانے کے ساتھ اسے جوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ سیر فی اللہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ 2-4 کروڑ سال کوئی چیز نہیں ہے، 10-20 کروڑ سال کوئی چیز نہیں، طے ہی نہیں ہو سکتا۔ ہر دن نئی صبح ہوتی ہے، ہر دن نئی شام ہوتی ہے،
وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ تیری پناہ ہے، کبھی میں بھی اس درجے پہ تھا، استغفار کرتا ہے۔ اس پہ روم کو پڑھنا چاہیے، بس سیدھی سی بات ہے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، ایک تو الہاد پہ بات ہوئی، تو کچھ سوال و جواب اگر وقت ہو تو کہیے کہیے۔ جی مفتی صاحب، ایک مشتبہ صاحب آئے تھے ہالینڈ سے، تو وہ میرے خیال میں انہوں نے ڈراپ ہو گیا، لیکن ان کا سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جو ان کے یہ یورپ کے اکثر ممالک کے اندر جو ہے کوئی اسلامی فائنینس کا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے، اور وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کو اگر اپنا گھر خریدنا ہے مثال کے طور پہ، تو ان کے پاس کنونشنل بینکنگ کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، یا وہ صرف رینٹ پر ہی ساری زندگی گزار دیں کہ انہوں نے اس سود سے اگر بچنا ہے، جو عام طور پہ یہاں پہ یہی جو علماء سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ آپ جو ہے سود کے اندر جائیں، تو آپ ساری زندگی جو ہے وہ رینٹ کے اوپر بھی رہ سکتے ہیں، گزارا اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر جو یہاں پہ لوگ خریدنا چاہتے ہیں گھر جو ہے، تو وہ ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا وہ کنونشنل بینکنگ کو اگر اختیار کرتے ہیں تو وہ گناہ کے مرتکب ہوں گے؟ مجتبیٰ صاحب سے عرض کیجیے گا کہ انتظار کریں، آئندہ سوال و جواب کی جو نشست ہوگی نا، اس نشست میں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک اچھے مستند مفتی عالم دین ان کا فتویٰ، ان کی کتاب لے کے آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے کہ حضرت رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے، کس چیز پہ فتویٰ دیا ہے جی بالکل انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ مجتبیٰ صاحب اس سوال کو ٹائپ کر کے ہمیں واٹس ایپ کر دیں تاکہ یاد رہے۔ جی، یہ رائے مشتبہ صاحب جو ہے میں نے جوائن کر لیا ہے، تو آپ کا میسج ان تک پہنچ گیا، تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کرتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، میں نے سن لیا ہے، صحیح ہے جی، بہت شکریہ۔ کہیے۔ جی مفتی صاحب، ایک پچھلے ہفتے جیسے سوال جو کچھ سوال یہ آئے تھے کہ ایک خاتون نے کچھ دن پہلی سوال بھیجا تھا، تو ترتیب واری جتنے سوال ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اس طرح سے، کہ خواتین کی تربیت کے اوپر انہوں نے بات کی تھی کہ جو گھر کی خواتین کو، ایک تو جو گھر میں جو رہتی ہیں بچیاں جو ہوتی ہیں ان کی کس طرح تربیت کی جائے، کیونکہ آج کل کی خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ان میں بے باکی پائی جاتی ہے۔ تو اس میں دو سوال ان کے یہ کہ گھر کا کیا کردار ہو، اور جب ان کی شادی ہو جائے تو شوہر کا کیا کردار ہوتا ہے بیوی کی تربیت میں۔ اس پہ تو کئی مرتبہ بات ہو چکی، کئی بیانات ریکارڈ ہو چکے، خواتین کا سلسلہ کئی مرتبہ چلتا رہا، اور ان سے براہ راست باتیں ہوتی رہیں، وہ سن لیں، پھر کوئی خاص بات رہ جائے تو پھر ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل۔ اور یہ جو لوگ بھی انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں، ہمارے یہ رفقا، ان سے پوچھئے کہ ان خواتین کے بیانات الگ سے ریکارڈنگ ہوئی ہو، اور وہ ہوئی ریکارڈنگ تو یقینی تھی۔ میں ان کو اس کی طرف ریفر کر دوں گا کہ جی ہاں، ہماری ویب سائٹ پہ کہاں پر ہے۔ بالکل جی۔ اور مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سے پیغمبر نے مہندی کا استعمال کیا تھا؟ تاریخ کا سوال ہے، ہمیں علم نہیں، اس لیے کہ مہندی کا استعمال تو اس زمانے سے چلا آتا ہے جب تاریخ محفوظ ہی نہیں تھی۔ جی، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کس درخت سے بنائی گئی تھی، یہ تو اس طرح کا سوال ہے۔ اور مفتی صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، اور شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ان کی بچی کو جو ہے یہ ڈرائنگ کرنے کا شوق ہے، اور جانوروں کی
جو ہے اس میں کلر کرنے کا اور اس میں جو ہے تو اس کے اندر اس کے بارے میں ان کا سوال تھا غالباً کہ اس میں بچی کو کس طرح سے کن چیزوں کے اندر جو ہے وہ کن چیزوں کے اندر مطلب ایک کلرنگ وغیرہ اس کے لیے جو ہے ان کی بچی کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے کون سی نہیں. اور دوسرا سوال بلی کے پالنے پر ہے. بلیوں کا پالنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا طوافین علیکم والطوافات، یہ بلے اور بلیاں تو تمہارے گھروں کے جانور ہیں، پالتو ہیں، یہ تمہارے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں. تو اس لیے وضو فرما رہے تھے، بلی آ گئی پانی پینے. یہ روایت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے. تو پانی پلانے کے لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو روک کے اسے پانی پلایا بلی کو. تو لوگ پالتے ہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ابو ہریرہ کہتے ہی اس لیے بلیوں والا کہ انہوں نے بہت بلیاں پالی تھیں. کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلیاں اگر انسان کو نقصان پہنچانے لگیں اور کوئی انہیں ذبح کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے جانوروں میں سے، اسے مارنے کی بھی اجازت ہے. یا بلیوں کی وجہ سے کھانا خراب ہوتا ہو، بال آتے ہوں یا کسی بیماری کا، تو انہیں نہیں پالنا چاہیے. لیکن مطلقاً اجازت ہے، ایبسلوٹلی یہ فرمایا ہے کہ بس ٹھیک ہے تمہارے گھروں میں آتی جاتی ہیں، تو منع نہیں کیا اس سے. اور مفتی صاحب یہ کلرنگ کے بارے میں جو کوشچن پوچھا ہے کہ بچے جو آج کل نصاب میں خاص طور پہ ہوتا ہے کہ بچوں اور بچیوں کو ان کھلونوں سے متعارف کرانا، یا اس کی رغبت ہوتی ہے بچوں میں، ان کو کھلونے جو ہیں وہ ایسے لے کے دینا جس میں بتوں کی جیسے تصاویر بنی ہوتی ہیں، تو اس میں غالباً کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ بچے کچھ عرصے کے بعد ان چیزوں کو بھلا دیتے ہیں. یہ کہنا کہ ان کے دل میں ان چیزوں کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور یہ اور وہ اللہ کا شکر ہے شرک تک نہیں پہنچاتی. تو علماء کی اس میں دونوں آراء ہیں. کچھ حضرات نے اس کی اجازت دی ہے اور کچھ نے نہیں دی. جو مفتی حضرات کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، ان کے اپنے دلائل ہیں. جو کہتے ہیں کہ اس کی اجازت اس حد تک دی جا سکتی ہے کہ بچوں کا وقت ہے وہ گزر جائے گا، اور خاص طور پہ ہمارے زمانے میں کہ اگر روکا جائے یہ چیزیں نہیں تو پھر اس سے بھی بڑی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں. اس خدشے کے پیش نظر جن مفتی حضرات نے اس کو جواز کو کہا ہے وہ بھی درست ہے، ان کے بھی اپنے دلائل. جی یہ مفتی صاحب ایک اور جو ہے ہم نے انڈیا سے سوال پوچھا ہے کہ جو ان کے جو اسکول کا جو مسجد میں وقت گزارتے ہیں کافی، تو کہہ رہے ہیں اسکول کا جو ہوم ورک وغیرہ جو ہے وہ کیا مسجد میں کیا جا سکتا ہے؟ مسجد میں بچوں کو ہوم ورک کے لیے مسجد بھیج دینا یہ ان کی تربیت کا ایک حصہ ہے. بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کریں کہ اللہ جتنی دیر میں مسجد میں ہوں میں تیری عبادت کے لیے ہوں، جتنا بھی وقت مسجد میں گزارا ہوں یہ تیرے لیے. تو اعتکاف کی نیت سے بچے چلے جائیں اور اپنا ہوم ورک کریں. ہوم ورک میں وہ چیزیں جو شریعت کے مطابق ہیں، جو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. مثلاً ہوم ورک میں وہ اپنے موبائل یوز کریں گے. اب موبائل پہ ہوم ورک کی وجہ کے بجائے وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ بہت بہت غلط بات ہے، گمراہی کی بات ہے. ادروائز واقعی بچے جائیں مسجدوں میں، بیٹھیں، پڑھیں، لکھیں، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جی مفتی صاحب اور صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جو یہ یوننگ جو جمائی لینا ہوتا ہے، یہ اس کا کیا ایک دوسرے سے مطلب یہ ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ جمائی لے رہا ہے تو
وہ ایک کنٹیجیس ہو جاتا ہے کہ دوسرا تیسرا. اس میں کوئی ایسا ہے, ایسی چیز ہے جس میں دعا پڑھی جائے, یا اس طرح کی کوئی چیز شریعت سے ثابت ہے کہ جمائی لینے کے بعد کچھ پڑھنا چاہیے؟ جمائی لینے کے بعد کچھ نہیں پڑھنا چاہیے, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک لے گا تو سبھی شروع کر دیں گے اسے, یہ ایسے بھی نہیں ہے. البتہ صوفیہ ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب جمائی آئی کسی انسان کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرے کہ انہیں جمائی نہیں آتی تھی, تو یہ تصور اس کی جمائی کو ختم کر دے. شامی نے بھی لکھی ہے. اچھا جی. اچھا مفتی صاحب, ایک اور خاتون نے سوال بھیجا ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو پردہ کرانے یا سر ڈھانپنے پر مجبور کر سکتا ہے جبکہ بیوی جو ہے وہ پردہ کرنے سے اکتاہٹ کا اظہار کرے, یا اس کو بھی ابھی تک اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ اس کو پسند کرے, تو کرنا ہی نہیں چاہیے, زبردستی کرے تو کرنا ہی نہیں چاہیے. نہ بھیا, کرنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے زمانے میں اس ٹاپک کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. سیدھی سی بات ہے, وہ کفر تک پہنچ جائے گی. ترغیب دلانا اور بات ہے, اور بس کہہ دے ایک بار کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے اور آپ ایسے کریں, اچھا یہ لگتا ہے, بس نرمی سے سمجھا دیں, اس سے زیادہ نہ پڑھیں. اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے کبیرہ گناہ ہو گیا, اور اگر اس نے مذاق اڑایا شریعت کا تو یہ کفر ہو گیا, نکاح سے بھی گئی. اس لیے ہمارا وقت ایسا نہیں ہے, نہ کرے. بس نرمی سے سمجھا دے کہ بیٹے یہ کام ایسے ہے, یہ ایسے ہے, آپ کی مرضی ہے. اہلیہ کو سمجھا دے کہ بیوی یہ کام ایسے اور ایسے ہے اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جو لوگ K2 پہاڑ مثلاً ابھی ایک صاحب سر کرنے گئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا, تو یہ چیزیں جائز ہیں یا نہیں؟ دو پہلو ہیں. ایک تو ہے جہاں پر یقینی طور پہ موت ہوتی ہے, ان کاموں میں تو نہیں پڑھنا چاہیے. اسی لیے صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کافروں کے اتنے بڑے گروہ سے ٹکر لینا جہاں یقینی طور پہ موت ہو اور وہ آدمی اپنا دفاع نہیں کر سکتا, یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل کے لیے پیش کر رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے احتمالات کہ ممکن ہے مر جائے اور ممکن ہے زندہ رہے, یہ درست ہے. مثلا ایک آدمی دریا میں تیرتا ہے تو یہ بھی احتمال ہے کہ ڈوب جائے گا, اور یہ بھی ہے کہ نہیں ڈوبے گا, تو اس کے لیے یہ درست ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر یقینی طور پر کسی بھی میدان میں اترے اور اس کا علم ہی نہ ہو, وہ بھی جائز نہیں ہے. مثلا کسی کو تیرنا ہی نہیں آتا, تب اس کو کس نے کہا کہ دریا میں جائیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا ہے؟ صراحتاً موت ہے. کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوہ پیمائی کیسے ہوتی ہے, تو اب کہے کہ میں کوہ پیمائی شروع کروں, غلط بات ہے. یہ سلطان قطب الدین ایبک وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے نا, گر گئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا, کیا کہتے ہیں اسے, پولو. تو اب کسی کو گھوڑے پہ بیٹھنا بھی نہیں آتا, اس کو کس نے مشورہ دیا ہے کہ پولو کھیلے؟ یہ چیزیں جہاں پہ یقینی موت ہے ان میں نہیں پڑھنا چاہیے. جہاں ہوتا ہے احتمال کہ آدمی کر لے گا نہیں, اور پھر اس میں کچھ نہ کچھ سے علم ہو, مہارت ہو, اصول اور قواعد کو جانتا ہو, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ اٹامک تھیوریز والے کئی مرتبہ ایسے مراحل سے گزرتے ہیں جہاں موت ہو سکتی ہے, لیکن وہ چیک کر لیتے ہیں سب کچھ کہ یہاں کوئی گیس تو نہیں, یہ چیز تو نہیں, یہ چیز تو نہیں, اور وہ ان مراحل سے کامیابی سے گزر بھی جاتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جی مفتی صاحب, ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی آج کل جو
فقہی مسائل کی کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے جس سے وہ روزمرہ کے جو دین کے مسائل ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکے؟ ہر ایک مکتبہ فکر کے علماء نے اپنی اپنی کتابیں لکھی ہیں، جس کا جس مکتبہ فکر سے تعلق ہے ان کی چیزیں پڑھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے بہت کچھ لکھا ہے، جو ان کے معتقد ہیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ مولانا عبدالشکور مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت الفقہ کے عنوان سے کتاب لکھی ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ سید زوار حسین شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے عمدۃ الفقہ۔ اسی طرح بریلوی حضرات میں ان کے مفتی حضرات نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ مفتی امجد علی صاحب نے بہار شریعت ایک کتاب لکھی ہے، بہت بہت علمی چیز ہے، اسے پڑھنا چاہیے ان لوگوں کو۔ اور مفتی صاحب نے بہت سے مقامات پہ بہت ہی محنت اور ریزی سے فتوے لکھے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، تو انہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ اہل حدیث حضرات کے ہاں بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، یہ جو راشدی سلسلے کے مشائخ ہیں انہوں نے لکھا ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اہل تشیع کے ہاں مفتی جعفر صاحب نے کتابیں لکھی ہیں، مولانا غلام حسین صاحب ہیں سرگودا کے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہر ایک کو اپنے اپنے مکتبہ فکر سے کے لکھے ہوئے جو معتمد لوگ ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور اس رہنمائی کو پازیٹیو حد تک رکھنا چاہیے، نیگیٹو یوز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا رہے اور عمل کرے، اس چکر میں نہ پڑے کہ تم یہ نہیں کرتے تو تم گمراہ ہو اور تم یہ کرتے ہو تو تم گمراہ ہو۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس جبر کا فائدہ الہاد کو پہنچتا ہے۔ ہمیشہ دین کے معاملے میں جبر کرنا، چاہے وہ اپنی اولاد پہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنی بیوی اور شوہر پہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا پھر فائدہ کافروں کو پہنچتا ہے کہ وہ بندہ پہلے چلو اللہ کو تو مانتا تھا، اب اس سے بھی انکاری ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے ہاں ایک صاحب آئے تھے اپنے بیٹے کی شکایت لے کے کہ نماز نہیں پڑھتا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بلائیے اپنے ذرا بیٹے کو۔ تو جب آیا تو حضرت رحمۃ اللہ نے کہا بھیا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے بیٹے، اور آپ کے والد شکایت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت نماز تو وہ پڑھے جو اللہ کو مانتا ہو، میں تو اسے ہی نہیں مانتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا لیجیے، اب مجھے پتا تھا پہلے کہ جس ادارے میں یہ پڑھ رہا ہے وہاں وبائی یہی پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے ایمان کی فکر کیجئے، نماز تو بعد میں آئے گی۔ اب تقریر تو ہو نہیں سکتی جی کے چاہنے کے باوجود کہ جس نظام تعلیم میں یہ پوری قوم جا رہی ہے نا، اور جس نظام تعلیم میں یہاں کی بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں، یہ کفر اور الہاد کے کانٹے غیر محسوس طریقے پہ دماغ میں چبھو دیتا ہے، اور وہ ذہنیت بناتے ہیں کہ دین کی کسی چیز کا کوئی تعلق نہ رہے، بلکہ دین سے تعلق رکھنا باعث شرم ہو جائے۔ یہ اس نظام تعلیم کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ کالج یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، یہ سب گمراہی اس نظام تعلیم کا ہے، اور ہمیں کوئی فکر، کوئی احساس نہیں، اور کبھی امید ہے کہ اللہ کے یہاں پہنچ کے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تم کس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے تھے اور تمہیں کوئی احساس نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو کدھر مذبح خانے میں بھیج، سلاٹر ہاؤس میں بھیج رہے۔ اور فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب نے کچھ عرصے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ ابھی فقہی مسائل پہ جب بات ہو رہی ہے تو اس میں جب
گہرائی میں چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے مفتی حضرات جو ہیں وہ اہل علم میں ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں، تو ان سے تو آپ بات پوچھ سکتے ہیں، لیکن کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہیں، اور ان کی بھی اپنے دلائل وہ لے کر آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ فرمایا کہ سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے تک آپ کھا سکتے ہیں اگر روزہ رکھنا ہے آپ نے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ جو صحابہ کے انڈیویجول اقوال جو ہیں ان کو اہل سنہ جو ہے وہ کیوں نہیں دیتی، اور ان کے اقوال جو ہیں اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز کی تو ان کی مطلب ان کو جو ہے تنبیہ کر دی گئی، لیکن کسی قسم کا ان کے اوپر ایکشن جو ہے کیوں نہیں لیا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں میں عمومی طور پہ دیکھیں گے آپ کہ وہ ان کے اپنے اجتہاد میں فتویٰ تھا، یا کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ان کے لیے کہہ دی تھی اور لوگوں نے اسے عام سمجھ لیا تھا، اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو دین میں مفتی ہونے کی حیثیت رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی گواہی بھی دی، فرما دیا کہ یہ صاحب فتویٰ ہیں، یہ اس مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دیں گے، انہوں نے ان اقوال کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کوئی بھی اسے نہیں مانتا. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری 2.5-3 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دیکھو تم میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، کسی معاملے کی تہ تک پہنچ جانے والے لوگ ہیں، میرے پیچھے آئندہ سے جو پہلی صفیں ہیں ان میں وہی کھڑے ہوا کریں اور باقی پیچھے کھڑے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ سمجھ کا فرق تھا، فہم اور سمجھ کا فرق دنیا کے اصولوں میں سے ہے. یہ تھوڑی کہ سب کی عقل ایک جیسی ہوتی ہے. تو اس سمجھ کے فرق کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے پچھلی جو صفیں بالکل میرے ساتھ ملتی ہیں، یہاں بہت گہرے علم والے، ٹھوس علم والے لوگ کھڑے ہوا کریں اور پیچھے چلے جائیں باقی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خود سوچ میں فرق تھا. آپ کے لیے شاید یہ عجیب بات ہوگی، لیکن آپ کا کیا خیال ہے 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سب قرآن پڑھنا جانتے تھے؟ ایسے نہیں تھا. یاد کر لیتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور سارا بھی یاد نہیں کرتے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جنہیں تھوڑی صورتیں یاد ہوتی تھیں بس. کیونکہ جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو اس وقت انہوں نے قرآن کو سنا ہے. مثلا فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، 2 برس حیات طیبہ رہی، اور حضرت علیہ السلام نے لوگوں کے لیے مقرر بھی کیے اساتذہ. لیکن ظاہر ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پہ تعلیم کا نظام ایک دم سے تھوڑا ہی تھا. تو بہت سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا اشکال اس پہ رہا کہ کسی انسان پہ غسل فرض ہو جائے اور وہ تیمم کے ذریعے پاک ہو. امیر المومنین ہونے کے باوجود اس میں بہت تردد تھا انہیں. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ کے سمجھایا، ان کا حضرت یہ ہے اور یہ ہے. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات جو تھی وہ عمومی طور پر جو شورا تھی، جو ان کے اصحاب تھے، انہوں نے نہیں مانی. اب آپ کیا کہیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بات مانی جا سکتی ہے کہ قربانی وہ کرتے تھے اونٹ اس کی، مرغے کی. نظریہ کیا تھا پیچھے؟ یہی نا کہ ایک جان دینی ہے، تو جان چاہے مرغے کی ہے، دمبے کی ہے، بکرے کی، کسی کی بھی جان ہی ایک دینی ہے نا. یہی نظریہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں آ کے ایک اور رنگ میں ظاہر ہوا. انہوں نے فرمایا میں عید کے دن گوشت منگا لیتا ہوں بازار سے، قصاب سے، اور اسے پھر اپنے اعزاء میں، رشتہ داروں، دوستوں میں بانٹ دیتا ہوں. انہوں نے اس کو یہ گویا کہ کہا کہ گوشت ہے، لوگوں میں تقسیم کرو، اچھی بات ہے، کھانا دینا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک جب بات پہنچی
تو انہوں نے کہا قرآن نے 8 جانور مقرر کیے ہیں، 8 ازواج۔ اللہ کہتا ہے کہ 8 جانور ہیں، من الضأن اثنین، اور 2 دمبی بکری اور بکرا اور دمبا، ومن الماعز اثنین۔ اللہ نے 8 جانوروں کی تفصیل دی ہے۔ قربانی ان 8 جانوروں میں بند ہے، اس میں رہے گی، 8 میں سے کوئی جانور ذبح کیا جائے گا قربانی ہو جائے گی۔ اس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب نے مان لیا۔ تو اس سے اہل سنہ ہی نہیں، دنیا میں جتنے بھی ہیں مکاتب فکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں، ان کی آراء مختلف ہیں۔ مثلا اہل حدیث حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو نہیں مانتے، اس معنی کہ وہ کہتے ہیں وہ قانونی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے اور 8 تراویح کا جو مسئلہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب ان لوگوں کی اپنی باتیں، ہمیں تو کتاب و سنت کے علاوہ کہیں نہیں جانا، صرف کتاب اور سنت۔ یہیں سے بنیادی اختلاف شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان میں بھی اصحاب علم جن کا اعتبار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کی رعایت کرنا ضروری ہے، فرض کے درجے تک ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اہل تشیع اسی اصول کے مطابق وہ کہتے ہیں صرف اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث حجت ہے، ان کا قول حجت اور دلیل ہے شریعت کی، ہم ان کے علاوہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کسی بھی رائے کو قانون کا درجہ نہیں دیتے۔ یہ ہے صورتحال۔ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ ایک کی بات کرتے، 20 چیزیں نظر آئیں گی، تابعین تبع تابعین میں نظر آ جائیں گی۔ عامش رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ عامش روزہ کب بند کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ سورج کے طلوع سے پہلے 1.5 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا سورج کے چڑھنے سے پہلے پہلے تم کھانا کھا سکتے ہو، کسی نے نہیں مانا۔ نکاح کے مسئلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی ایک رائے ہے، نہیں مانا لوگوں نے۔ تو یہ ہوتا ہے، آزادی تھی، فکر کی آزادی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں جبر کی نوعیت نہیں تھی نا، کہ ہر ایک پہ جبر کرو، سمجھانا ہوتا تھا سمجھا دیتے تھے، نکیر کرنی ہوتی تھی نکیر بھی کر دیتے تھے، نام لے کے کچھ بات کہنی ہوتی تھی، وہ سب ایسے ہی تھا۔ اسی لیے تو حج جو ہے یہ سب کو کرنا تھوڑا ہی آتا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ حج کے موقع پہ 1 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے، یہ سب نے کوئی حج کورس کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے قربانی پہلے کر دی اور رمی بعد میں کی۔ ایک آگے کہتا ہے کہ میں نے قربانی پہلے کر دی اور عرفہ بعد میں گیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں منا عرفہ پہلے گیا اور منا بعد میں گیا۔ ما من شیء قدم و اخر، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے فارغ ہو کے جس نے آ کر جو کچھ بھی کہا، ما من شیء الا وقال فلا حرج، مگر ہر ایک کو کہتے رہے کوئی پرواہ نہیں، تمہارا بھی حج ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو کیٹیگرائز ہوا ہے قانون۔ اور پھر بعد والے آنے والی نسل جو تھی نا، اس کے لیے بہت بڑی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا میری باتیں سنو، انہیں یاد رکھو، اور دیکھو کبھی کبھی جو آدمی بات سن رہا ہوتا ہے نا، تو بولنے والے کی مراد وہ اتنی نہیں سمجھ پاتا جتنے وہ سمجھتے ہیں جن تک یہ بات پہنچائے گا۔ یہ کھلی ہوئی بات تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا میری باتیں یاد رکھنا اور اگلی نسل کو پہنچانا، اور عین ممکن ہے کہ اگلی نسل میری باتوں کو تمہاری نسبت زیادہ سمجھے، اس لیے کہ فہم کا فرق ہے نا۔ اسی کے اثر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور نگاہ میں تھا کہ کہاں کہاں یہ فتوحات پہنچیں گی، کتنی کتنی صلاحیتوں کے لوگ یہاں آئیں گے۔ ایسے ہی فرما دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی صاحب علم ہوگا
اور لوگ اپنے اونٹ کے جگر پر ضرب لگائیں گے کہ جلدی چل اس کے علم سے فائدہ اٹھا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ میں ایک صاحب علم ہوگا اور تم دیکھو گے اس نے زمین، اللہ کی زمین کو علم سے بھر دیا ہے۔ اور فرمایا تھا ان ایرانیوں، ان کی آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور یہ جو ایران کے علاقے ہیں اجمیوں کے، ان میں ایک آدمی اٹھے گا اور اگر علم ثریا ستارے تک بھی پہنچ گیا ہوگا نا تو وہاں سے بھی کھینچ لائے گا۔ لوگوں نے کہا مدینہ کے عالم امام مالک تھے، اور اہل مکہ جس کا جوان وہ دنیا کو علم سے بھر دے گا امام شافعی تھے۔ اور فارسیوں ایرانیوں کے متعلق جو کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تو 53-54 سال کے تھے، انتقال فرما گئے تھے۔ تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والی نسلیں پھر کیٹیگرائز کرتی ہیں، اچھا بھئی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، اس کے کرنا نہ کرنا، اس میں حرج ہے نہیں ہے۔ یہ پھر علم کو مہذب تہذیب اس میں ڈالا گیا، وگرنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو ذاتی اجتہادات اور ذاتی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ، ان پہ فتویٰ دیا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک ایسے صحابی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حوالہ کیا دیں آپ کو، شاید اصول شاشی فقہ کی کتاب ہے، اس کی شروع میں کہیں مل جائے گا شاید، کہ وہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ظہر عشاء سب 2 رکعتیں۔ تو ان سے کسی نے کہا 4 رکعتیں، تو انہوں نے کہا میں تو جب گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا 2 پڑھتے تھے، یہ معراج سے پہلے کا واقعہ ہے نا۔ تو اب کیا باقی صحابہ رضی اللہ عنہ مان جاتے؟ اسی کو ایک مرتبہ گئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 پڑھ رہے ہیں، یہ تو پھر 4 رکعتیں بعد میں ہوئی ہیں نا۔ جس نے جس رنگ اور حال میں دیکھا اس نے اپنی قوم کو جا کے وہ اطلاع کر دی، یہ تھا۔ جی مفتی صاحب، اس میں جو سوال ایک یہ بھی تھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی انہی شاذ اقوال جو ہیں ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو اہل سنہ اس کو گمراہی کیوں قرار دیتے ہیں فقہ کی روح سے؟ وہ گمراہی نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ گمراہی نہیں، وہ کفر تک پہنچے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے انفرادی افعال کو اگر وہ دیکھنا شروع کرے گا تو وہ شراب کو بھی جائز قرار دے گا، اور استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ ان انفرادی اقوال کا تجزیہ کر کے اپنی تھوڑے علم اور چھوٹی عقل کے ساتھ بدکاری کو بھی جائز قرار دے گا۔ ہمیں معلوم ہے نا کہ آگے چل کے پھر کیا ہوگا۔ تھوڑا علم ہے، پڑھا نہیں ہے، عقل اس سے بھی کم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑا لیول چاہیے۔ وہ بغیر کسی اصول کے پڑھے اپنے علم کو استعمال کرنا چاہے گا، اور علم جاننے کا نام ہے، اور حکمت اس کو صحیح موقع پہ استعمال کرنے کا نام ہے۔ وہ سمجھ نہیں پائے گا، دین چھوڑ دے گا، اسلام سے نکل جائے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ پڑھے گا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے کسی لڑکی کو پسند کر لیا اور ان سے کہا گیا حضرت نکاح کے لیے گواہ، تو انہوں نے کہا گواہ ہو جائیں گے لوگ، صبح ہونے دو۔ تو اب اس پہ وہ کیا کرے گا پھر؟ آپ خود سوچیں۔ اور اس فتنے کے دور میں، اس تباہی کے دور میں کون اجازت دے سکتا ہے؟ جو دے گا وہ اسے اللہ کا خوف چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ معاملہ کہیں کا کہیں پہنچا دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ایک مصری ہیں، انہوں نے تجزیہ کیا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو آخری حد ہوتی تھی نا، اس سے 10 ہاتھ پیچھے کھینچ کے رکھتے تھے لوگوں کو، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو آخری حد تک، جواز تک جانے کی اجازت دی، تو لوگ جو حدود تھے انہیں کراس کر گئے۔
نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مخلص تھے اپنے فعال اقوال میں، اللہ نے انہیں بغیر کسی استثناء کے کہا ہے کہ رضی اللہ عنہ، خدا سب سے راضی، وہ جانے اور ان کا پروردگار جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور میرے دیکھنے والوں میں سے آدھا پاؤ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو تم اس کے آدھا پاؤ جو سونے کا احد کا پہاڑ تو کہاں اس کے آدھے پہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے مخلص لوگ تھے، جو کچھ بھی کیا اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، نہ ہم نے بولا نہ ہم نے سنا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو اب پتہ چلا کہ جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ صحیح ترین بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے اس پوری جماعت کو چن لیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بنانے کے لیے، ان کے لیے چن لیا تھا ان لوگوں کو خدا نے کہ یہ ان کے قرب میں رہیں گے۔ بس جناب، مفتی صاحب ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال اگر اس کا جلدی سے جواب کہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ سفر میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور کیا اعمال کرنے چاہیے سفر کی حالت میں؟ اچھا، سفر کی حالت میں یا سفر کے مہینے میں؟ نہیں، سفر کی حالت میں، سفر کر رہے ہو، ٹریول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی دعائیں دیکھ لی جائیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ کتاب لکھی ہے عمل الیوم واللیلہ، یہ کتاب ابن سنی نے بھی لکھی ہے اور یہی کتاب اسی عنوان سے امام نسائی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، گجرانوالہ سے چھپا ہے۔ اس کا وہ چیپٹر آپ نکالیں سفر کا، سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعائیں مانگتے تھے، سفر میں تہجد کے بعد کون سی دعائیں مانگتے تھے، سفر میں مؤذن اذان دیتا تھا تو اس پہ کیا فرمایا تھا، سفر میں مرغ اس کی اذان کی آواز سنی تو کیا فرمایا، یہ ساری روایات آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ مولانا منظور نوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث کی 5ویں جلد میں سفر کی بعض دعائیں نقل کی ہیں، وہ دیکھ لینا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، اور ایک جو سوال جو ہے صاحب نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب کچھ حضرات کے سوال رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ آئندہ پوچھ لوں گا، لیکن یہ ایک سوال فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی لڑکے جو ہے وہ رمضان کے اندر جو ہے وہ بالغ ہو جائے اور اس کو اب یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے کتنے روزے جو ہیں وہ اس کے اوپر فرض ہو گئے تھے، تو اس میں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ پرانی بات ہوگی، ان کو یاد نہیں ہے کہ، لیکن جو فرضیت جو ہے وہ رمضان کے اندر ہوئی، تو اس میں وہ کس طرح سے جو روزے ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے؟ ذہن میں جو غالب گمان ہے اس پہ عمل کر لیا جائے، جو غالب گمان ہے کہ 10ویں روزے کو یہ حالت ہوئی، پہلے کو کب پیش آئی، جو اس میں اس کی طبیعت اندر سے گواہی آئے وہ کر لے۔ 1-2 روزے زیادہ رکھ لے، سارے ہی مہینے کے رکھ لے، فرض کر لے، وہ تو قانونی بحث ہے نا۔ تو جو سارے مہینے کے اگر رکھ لے کہ شبہ سے نکل جائے، توڑ کے رکھ لے، ایک روزہ رکھ کے 29-30 روزے رکھ لے تو کیا حرج ہے؟ جی مفتی صاحب، بس یہ آج کے مفتی صاحب سوالات کیونکہ 12 بج گئے ہیں تو کس کے؟ ڈاکٹر اظہر ہیں، ڈاکٹر اظہر ہیں ڈیلس سے، انہوں نے پیغام بھیجا ہے، بات کرنا چاہتے ہیں، آپ فرمائیے۔ ہم روزے کی باتوں میں عرض کر رہے تھے کہ عبادات جتنی بھی ہیں نا، ان میں جتنے بھی شبہ کو دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اس میں اگر غالب پہلو رکھا جائے
اور اسے اضافہ کر دے تو اس سے اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے. اور روزہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر خدا توفیق دے تو رکھتے رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں ایسا جملہ فرمایا جو کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا. آپ نے فرمایا للصائم فرحتان، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں. عند الافطار، جب وہ افطار کرتا ہے، شربت پیتا ہے، ٹھنڈا پانی، تو اس کی روح جو تازہ ہو جاتی ہے. فرمایا ایک تو یہ ہے، وعند اللقاء، اور دوسرا جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ بھی اسے خوش کر دے گا. اور صوفیہ کہتے ہیں کچھ روزے ایسے بھی رکھنے چاہیے جس کی افطار موت پہ ہو. مثلا ایک آدمی نے خواہش کے باوجود اور سارے اسباب اور وسائل اور خواہش ہونے کے باوجود شراب نہیں پی ساری زندگی، اور نفس ابھارتا رہا، اس کے باوجود عمل نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، تو وہ جو افطار موت پہ ہوگی نا خدا کے ہاں سے، پھر پتہ چلے گا کہ شراب ہوتی کیا. ایک آدمی نے ہمیشہ روزہ رکھا جھوٹ سے اور سچائی پہ قائم رہا، موت بتائے گی کہ تمہاری سچائی کا کیا فائدہ پہنچا. تو یہ روزے بھی رکھنے چاہیے. ایک آدمی نے طے کر دیا کہ میں زندگی بھر گالی نہیں دوں گا. جو اپنے نفس کو شدید غصے میں بھی قابو میں رکھا نا، تو موت بتائے گی کہ کیا ہوتی ہے، گالی دینا اور نہ دینا فرق کیا ہوتا ہے. یہ بھی روزہ رکھنا چاہیے کوئی نہ کوئی. بس جناب. جی مفتی صاحب، لوگوں کا کافی اصرار ہے کہ اس کو سلسلے کو اگر ایوری ادر ویک اگر کر لیں تو کیا کر لیں؟ یہ سوال و جواب جو ہے یہ الہاد پہ بات ہو جائے، کچھ سوال جواب بھی ہو جائے اس کے نشست کے بعد الہاد کی. تو انشاءاللہ آپ سے اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کر لوں گا. رکھ لیں بھیا. مجھے کوئی اب میں کیا عرض کروں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا تو کوئی نہیں، سوال جواب اور یہ چیزیں الگ ہیں. لیکن ایک چیز خیال آ گیا کہ آپ کی توجہ دلاؤں. آپ میں سے جن لوگوں نے قبرستان کے لیے زمین خریدنے میں مدد کی تھی، انیسہ صاحبہ ہیں دبئی سے، انہوں نے پیسے بھجوائے تھے، اور بہت سے لوگوں نے انڈیا میں، صدیقی صاحب نے، وغیرہ وغیرہ. اب ہم نے اس قبرستان کا کام دوبارہ شروع کروایا کہ اس میں کس طرح 4 دیواری بنائی جائے اور کس طرح اور چیزیں. ویڈیو اس کی آپ کو دے دیں گے. تو اب وہ جو کام ہے وہ بھی 1 کروڑ کی زمین لی تھی، وہ بھی تقریباً 1 کروڑ کا ہی ہے. اس میں بھی کنواں کھدوایا ہے، راستے بنوانے ہیں، یہ چیزیں کرنی ہیں. تو آپ لوگ اس طرف توجہ دیجیے. اور دینا تو اللہ نے ہے، کسی کو صحیح لگے غلط لگے کیا پرواہ ہے، کوئی ہمارا اس سے تعلق نہیں، واسطہ نہیں ہے. لیکن اس لیے آپ کے سامنے یہ نیکی کے مواقع رکھتے ہیں کہ جب ادھر سہولت مل جاتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ اب کام چلتا رہے گا، پیسے کی فکر نہ ہو، تو پھر پڑھنے لکھنے کا، ریکارڈنگ کا زیادہ موقع مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دولت کی محبت اور بخل اس کے جمع ہو جانے سے بچائے. اللہ نے فرمایا من یوق شح نفسہ، اور جن لوگوں کو، جو لوگ بچائے گئے کہ ان کے دلوں میں محبت مال کی پیدا اور ساتھ بخیل بھی ہوں، فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو اس سے آپ سے چندہ مانگنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی 300 قبروں کی جگہ آج کل بنوا رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں، تو وقت کا بڑا حصہ وہاں لگ جاتا ہے. تو یہ پھر مجبوری ہوتی ہے کہ وقت باقی رہتا نہیں آپ سے بات کرنے کا اور بہت سے کام کرنے کا. تو اس طرف بھی توجہ دیں. آئندہ پھر کر لیں گے، آئندہ اتوار کو انشاءاللہ الہاد پہ بھی بات کر لیں گے اور سوال جواب. اجازت دیجیے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. سب حضرات شکریہ جوائن کرنے کا.